بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کے 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا کل رقبہ 1,40,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریا اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس مسجد کی تاریخ آخر کیا ہے؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزر کر آج کے دور تک پہنچی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہ مسجد اسی طرح آباد اور موجود رہی۔ طوفان نوح کے وقت باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں آباد کیا تھا اور اس جگہ کا نام فلسطین بھی ان لوگوں نے ہی رکھا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سال موجود رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصیٰ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف نبوت دی تھی بلکہ مصر کے قید خانوں سے نکال کر اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ نے ایک اور نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے بچا سکیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور ایک بار پھر سے فلسطین میں رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر آباد ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں پر نشانہ بنایا اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواریں ہی باقی بچی۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی سالوں تک ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔
مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال کے بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا۔ شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تو تب ہی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ ایمان نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان ایسے ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم ہو چکی تھی اور صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہی بن چکی تھی۔ بنو امیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور عالی شان عمارت بھی قائم کروائی جس کا نام کبرۃ الصغریٰ رکھا گیا، جو کہ اس وقت سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کو واپس لانے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین جب بادشاہ بنے تو انہوں نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے۔ چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں آ کر رہنے لگے اور پھر سال 1948 میں یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مذہب کے لوگ اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے پر بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔